اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر ہو گزرے ہیں جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ دمشق، شام کے نواحی علاقے بسینہ میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا اور باثر زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے۔ کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ہوتا تھا۔ ادا کرتے تھے اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایوب کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا۔ وہ ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے خاکستر کر ڈالا۔ خود ایوب کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ پھوڑے خراب ہو گئے اور صورت حال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے، سوائے ایک بیوی علیہ کہ اور کوئی ڈھارس بندھانے کو باقی نہ رہا۔ تو ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے۔ علیہ بڑی اچھی خاتون تھی۔ وہ ایوب کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر کڑا وقت آیا ہے تو بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے حضرت ایوب کو بستی سے نکال دیا۔ علیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئی۔ وہ انہیں راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کام سیلا تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہیں پھٹکتے تھے، مدد کیا کرتے۔ علیہ نے ہی کمر ہمت باندھی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی۔ دن ڈھلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب کو پیش کر دیتی۔ غرض آزمائش کے 18 برس اس نے سیدنا ایوب کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ خود سیدنا ایوب کا صبر و شکر بھی دیدنی تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑے تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو تو چند گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کٹتے۔ ایک مرتبہ علیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج، رب تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ آپ قدرے ناراض ہوئے اور بولے، آسودہ حالی میں 70 برس گزارے، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو جائے گا۔ علیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی، تاہم چپکی ہو رہی۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے اور بے قرار ہو گئے۔ رب تعالی کو پکارا۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح ذکر کیا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتے۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پایوں مارو۔ انہوں نے پایوں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ پانی پیو اور نہایو۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی۔
سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئیں اور پہچان نہ پائیں، اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولے، مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے، بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ اری بھلی مانس، میں ایوب ہی ہوں۔ آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا ہے۔ تب اہلیہ علیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا۔ مال متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرطبی، تفسیر سورہ الانبیاء۔